بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتداد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ حسن لذاتہ کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ صحیح لذاتہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ 5 اوصاف ہوں تو صحیح لذاتہ ہے. نمبر 1 العدل، نمبر 2 تام الضبط، نمبر 3 متصل السند، نمبر 4 معلل نہ ہو، نمبر 5 شاذ نہ ہو. تو اب حسن لذاتہ میں کیا ہوگا کہ صرف ضبط کی کمی ہے، یعنی 5 اوصاف میں سے ایک وصف جو ضبط کا ہے جسے ہم حفظ کہتے ہیں، تام الضبط جسے کہا تھا ہم نے صحیح لذاتہ کی تعریف کے موقع پر، تو اس کی کمی ہے. باقی جو 4 شرطیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو اب وہ ضبط کی کمی پور ہو جائے گی، ضبط کی کمی کی وجہ سے وہ حسن لذات ہی ہو جائے گی اور نہیں بڑھ جائے گی. اگر ضبط کی کمی ہو، خف یخف کا معنی ہلکا ہونا، کم ہونا، تو وہ خف ضبط کی تشریح کر رہے ہیں. قل یعنی کم ہو ضبط. یقالو، اب اس کے بعد یقالو کے بعد جو عبارت ہے وہ عربوں کا استعمال بتا رہے ہیں خف کے سلسلے میں، کہ عربی استعمال کرتے ہیں خف القوم خفوفا، قوم خفیف ہو گئی، خفیف ہونا. یہ کب بولتے ہیں؟ اذا قلو، جبکہ وہ کم ہو جائے. تو خف القوم یعنی قلو. والمراد، اور مراد یہ ہے کہ ما بقیت الشروط المتقدمۃ فی حد الصحیح، مراد صحیح کی تعریف میں جو شرطیں گزر چکی ہیں ان کے باقی رہنے کے ساتھ، یعنی بقیہ شروط کے ساتھ، بقیہ شرطیں جو صحیح کی تعریف میں گزر چکی ہیں اس کے ساتھ، یعنی ضبط کی کمی ہے لیکن بقیہ شرطیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. فہو الحسن لذاتہ، تو ایسی روایت کو حسن لذاتہ کہیں گے. لا لشیء خارج، نہ کہ خارج چیز کی وجہ سے، اور خارج چیز وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ حُسْنُهُ بِسَبَبِ الْاعْتِزَادِ، اور وہ ہے کہ جس کا حسن کثرت سند کے سبب سے ہو جاوے، اور وہ ہے کہ جس کا حسن کثرت سبب کی وجہ سے ہو جائے. اعتداد جو ہے وہ اعتزاد یعنی سپورٹ مل جانا، دوسری سند کا اس کو سپورٹ مل گیا. ہاں اچھا بالکل صحیح ہے. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، تو میں گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بنا سکتا. اچھا، نہ کہ خارج چیز کی وجہ سے، اور وہ ہے کہ جس کا حسن کثرت سند کی وجہ سے ہو. جیسے کہ مستور کی حدیث، مستور کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عدالت اور غیر عدالت معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے طرق متعدد ہوں. حال چھپا ہوا مستور الحال اس کے حال سطر خوشی ہوئی، جبکہ اس کے طرق متعدد ہوں. وخرج باشتراط الاوصاف، اور باقی اوصاف کی شرط لگانے سے ضعیف نکل جائے گی، یعنی باقی اوصاف کی شرط لگانے کی وجہ سے ضعیف حدیث نکل جائے یعنی گی. حافظہ تھوڑا سا کم ہوا راوی کا اس میں بس. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج والاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه في انقسام إلى مراتب بعضها فوق بعض، إلى مراتب بعضها فوق بعض. اس مضاف نہیں ہونا چاہیے. اور حسن کی یہ قسم یہ مشارک ہے
یعنی مشابہ ہیں صحیح کے احتجاج میں اس کے ذریعہ، مطلب یہ جیسے صحیح لذاتی ہی سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، اس کو بطور حجت استعمال کر سکتے ہیں، ایسے ہی حسن لذاتی ہی کو بھی بطور دلیل کے استعمال کر سکتے ہیں، بطور حجت کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قسم یعنی حسن کی یہ قسم یہ مشارک ہے، یعنی مشابہ ہے صحیح کے، اس کے ذریعے استدلال کرنے میں، اگرچہ وہ مقابلے کے اعتبار سے اس سے کم درجے میں ہے، یعنی صحیح سے کم درجے میں ہے، یعنی احتجاج کرنے کی دلیل یعنی اس سے دلیل پکڑنے کے عمل کو بنا کر کے یوں نہ سمجھا جائے کہ حسن اور صحیح ایک درجے میں ہو گئے، یوں مت سمجھنا، حسن پھر بھی نیچے ہی رہے گی۔ اور مشابہ ہے صحیح کے اس کے منقسم ہونے میں مراتب کی طرف اس کے بعض پر، مطلب یہ جیسے صحیح کے مراتب ہیں ایسے ہی حسن کے مراتب ہیں۔ وبكثرة طرقه يصحح وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للسورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح ومن اور کثرت اس کے طرق کی کثرت کی وجہ سے، یہ پیچھے آیا نا، فہو الحسن لذاتی ہی، یہ متن ہے، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته وبکثرت طرقه یصحح، وہ تام الضبط کی جو کمی تھی نا وہ دوسرے طرق سے پور ہو جاوے تو اب یہی حسن لذاتی ہی ہے نا، وہ صحیح کے درجہ میں آ جائے گی، لیکن صحیح لغیرہ ہی ذاتی طور پر تو نہیں نا صحیح، دوسری سپورٹ ہے، اور اس کے طرق کی کثرت کی وجہ سے اس پر صحیح کا حکم لگا دیا جائے گا، یصحح یعنی صحیح کا حکم لگا دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ لَهُ، اور یقیناً اس کے لیے یعنی حسن کے لیے صحت کا حکم لگایا جائے گا طرق کے متعدد ہونے کے وقت، یعنی ایک سے زائد طرق اور سند موجود ہونے کی وجہ سے، لِأَنَّ لِلسُّورَةِ الْمَجْمُوعَةِ، اس لیے کہ یہ صورت مجموعہ کے لیے ایک قوت بن جاتی ہے جو اس مقدار کو پور کر دیتی ہے جس کی وجہ سے حسن کے راوی کا ضبط قاصر ہو گیا تھا، کم ہو گیا تھا، کوتاہ ہو گیا تھا صحیح کے راوی سے، اس لیے کہ صورت مجموعہ کے لیے ایسی قوت بن جاتی ہے، یعنی تعدد طرق کو صورت مجموعہ کا سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ صورت مجموعہ کے لیے ایسی قوت ہو جاتی ہے جو اس مقدار کو پور کر دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے حسن کے راوی کا ضبط یہ کوتاہ ہو گیا تھا، چھوٹا ہو گیا تھا، عاجز ہو گیا تھا صحیح کے راوی سے۔ ومن ثم تطلق الصحة والإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، اور اسی وجہ سے کا مطلب یہ کہ حسن لذاتی کے طرق کے متعدد اس کی صحت کا تقاضا کرتے ہیں، لہذا اس پر صحت کا اطلاق کیا جائے گا، پیچھے ہم نے یہ پڑھا نا، تو اسی وجہ سے صحت کا اطلاق کیا جائے گا اس اسناد پر جو حسن لذاتی ہی ہے اگر متفرد ہو یعنی ایک ہی ہو، یعنی اس کے ساتھ کوئی سپورٹر نہیں ہے تو وہ حسن لذاتی ہی ہو جائے گی، اور اگر سپورٹر ہو گئے ہیں تو اس کو صحیح لغیری ہی میں چلا جائے گا۔ اذا تعدد، اور اسی وجہ سے صحت کا اطلاق ہوتا ہے اس اسناد پر جو حسن لذاتی ہی ہو اگر اکیلی ہو، اذا تعدد ہاں ظرف لقوله يطلق يطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته إذا تعدد لو تفرد، یعنی اگر اصل میں ایک ہو لیکن جب متعدد طرق ہو تو پھر صحت کا اطلاق ہوگا نا اس پر، اور ومن ثم، اور اسی وجہ سے صحت کا اطلاق ہوتا ہے اس اسناد پر جو کہ حسن لذاتی ہی ہو اگر متفرد ہو جبکہ اس کے طرق متعدد ہوں، تو ہو گیا ہی نا بات،
سمجھائیے طرق متعدد ہوں لیکن خود تو ہم نے کیوں لذات حسن لذاتی ہی لو تفرد جی ٹھیک ہے سند ایک ہی ہے بالکل صحیح ہے لیکن پھر اس کے طرق متعدد ہوں جی جی تو پھر اس پر صحت کا اطلاق ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے صحیح یعنی یوں ہو جائے گا ترجمہ. ہوں اور اسی وجہ سے صحت کا اطلاق ہوگا اس اسناد پر جو کہ حسن لذات ہی ہے اگر متفرد ہو جبکہ اس کے طرق متعدد ہوں. اچھا ٹھیک ہے تو اذا تفصیل تو صحیح تعدد کا تعلق یطلق الصحت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح یطلق الصحت بالکل صحیح اذا تعددت الطرق. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے سمجھ میں آیا؟ جی جی بالکل جی. وهذا حديث وهذا حيث ينفرد الوصف. ہاں اور یہ جو اوپر باتیں ذکر کی گئی ہے وہ اس وقت ہے جبکہ وصف منفرد ہو. مطلب یہ کہ جب وصف منفرد ہو مطلب یہ کہ صرف حسن ہو یا صرف صحیح ہو تو اس وقت یہ ذکر ہے نا. نیچے ایسے بھی کہتے ہیں نا ہاں نیچے حاشیے میں جیسے قولوا وهذا حديث ينفرد الوصف أي وهذا المعنى الذي شرعه للصحيح والحسن حيث ينفرد الوصف أي حيث يوصف الحديث بلفظ صحيح فقط أو حسن فقط من غير صفة أخرى فإن وصف بكلمة حسن مع صفة أخرى حسن صحيح أو حسن غريب تو پھر وہ بات الگ ہو جائے گی. فلو تفسير آخر يأتي عند المصنف. تو حاذا کا مطلب کیا کہ حاذا الذی ذکر یہ اوپر جو باتیں ذکر کی گئی ہے حیث یہ اس وقت ہے جبکہ وصف منفرد ہو یعنی صرف حسن کا ٹائٹل لگا ہوا ہے. صرف حسن ہے اور اس کو ہم کمپیئر کریں صرف صحیح کے ساتھ بالکل صحیح. فإن جمع یا جمع بس اگر جمع ہو جاوے صحیح اور حسن ایک ہی وصف میں یعنی ایک ہی سند میں ٹھیک ہے ایک ہی سند میں صحیح بھی ہے. امام ترمذی آپ پڑھیں گے ترمذی تو کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح. تو بھئی حسن ہے تو صحیح نہیں صحیح ہے تو حسن نہیں دونوں کو کیسے جمع کر دیا. تو وہ کہتے ہیں اگر دونوں جمع ہو جاوے یعنی صحیح اور حسن ایک ہی وصف میں ایک وصف میں کا مطلب یاد رکھنا ایک سند میں جیسے کہ ترمذی کا قول اور اس کے علاوہ دوسرے محدثین کا قول کیا حدیث حسن صحیح یوں کہتے ہیں. حدیث ایک ہی ہے سند ایک ہی ہے لیکن اس کے آخر میں وہ اپنی جانب سے تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. تو کہتے ہیں کہ فلت تردد فإن جمع اس کا جواب دیا فلت تردد اگر دونوں جمع ہو جاوے صحیح اور حسن دونوں کسی ایک سند میں تو وہ تردد کی وجہ سے ہے. تردد کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ محدثین نے اس کو صحیح کے اندر شمار کیا اور کچھ نے اس کو حسن میں شمار کیا. تو حقیقت میں بیچ میں او حرف عطف محذوف ہونا چاہیے یعنی ھذا حدیث او صحیح حدیث حسن او صحیح اس طریقے سے ہو جائے گا. تو وہ تردد کی وجہ سے ہے. اس تردد کی وجہ سے جو حاصل ہوا ہے مجتہد کی جانب سے نقل کرنے والے میں کہ هل اجتمعت فيه شروط الصحة او قصر عنها کہ آیا اس میں صحت کی شروط جمع ہو گئی ہیں یعنی ناقل کے اندر یا راوی عاجز ہے اس سے یعنی شروط کی صحت سے. تو جو اس کو یوں مانتے ہیں کہ شروط یعنی صحت کی شروط جمع ہو گئی ہے تو وہ اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں اور جو اس کو ناقص مانتے ہیں وہ اس کو حسن کہہ دیتے ہیں. وَهَذَا حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ التَّفَرُّدُ بِتِلْكَ الرِّوَایَةِ اور یہ جواب اس وقت ہے جبکہ اس سے اس روایت کے اندر تفرد حاصل ہو یعنی مجتہد کی جانب سے تردد کی وجہ سے دونوں وصف کے درمیان جمع کرنا یہ اس وقت ہے جبکہ اس روایت میں مطلب ایک ہی سند ہونے بالکل اسی ایک سند کی بات ہے ایک ہی سند ہو تب کی بات ہے. اگر دو سندیں ہوں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ بھئی ایک سند صحیح ہوگی اور دوسری سند حسن ہوگی ایسا. اور یہ جواب اس وقت ہے جبکہ اس سے تفرد حاصل ہو اس روایت میں. سمجھ میں آیا یعنی ناقل کی جانب سے تفرد حاصل ہو اس روایت میں. وعرف بهذا جواب من استشکل الجمع بین الوصفین اور پہچان لیا گیا اس سے دونوں وصف کے درمیان جمع کرنے والوں کے اشکال کا جواب.
یعنی دونوں وصف کو جو جمع کرتے ہیں تو اس کے اشکال کا جواب اس سے سمجھ میں آ گیا جی کہ بھئی جو حسن جی، صحیح جی، کہتے سمجھ ہیں گیا، تو وہ اس صحیح۔ اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایک اعتبار سے وہ حسن ہے، دوسرے اعتبار سے وہ صحیح ہے، اس معنی کا. فقال الحسن قاصر عن الصحیح، تو کہتے ہیں وہ محدثین کہ حسن یہ عاجز ہے، یعنی قاصر ہے، کم درجہ ہے صحیح سے. کما عرف من حدیہما، جیسے کہ پہچان لیا گیا ہے ان دونوں کی تعریف میں. حد یعنی تعریف. ففی الجمع بین الوصفین، تو دونوں وصف میں جمع کرنے میں یعنی حسن اور صحیح دونوں، اثبات لذالک القصور، تو اس قصور کو ثابت کرنا ہے اور اس کی نفی کرنا ہے نا. بس یہاں سے چھوڑ جی دیتے جی، یہیں سے لکھیں گے فین جمعہ سے ہیں جمع سے. تفصیل ہے.